الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی بھی اپنی قدرت دکھلائی تو اپنی مخلوق کے ذریعے سے دکھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر سوچنے کی سکت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنی قدرت کو پہچان کرواتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق میں غور کرنے سے آپ کو میں نظر آؤں گا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اگر آپ پہاڑ کو دیکھیں، پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا اور اپنی حیت میں مضبوط رہا تو تب تو آپ کو مجھے بھی دیکھ سکتے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَ، جب وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور دیکھ نہیں پائے تو اس وقت فرمایا اور واضح ہو چکا، واقعی بات ایسا ہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کو نہ سوچ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اپنے آنکھوں کے احاطے میں ہم اللہ کو نہیں لا سکتے جبکہ اللہ جل جلالہ اپنے احاطے میں ہمیں لا سکتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی بھی اپنے علم، اپنے سکلز، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اللہ کے علم کو اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا۔ تو اسی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک گرمی اور سردی، اسی قدرت کی نشانیوں میں سے یہاں زمین ہے، جو آسمان ہے، اور پانی ہے، وہ بادل ہیں، وہ درخت ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ فروٹ ہیں، وہ ہمارا رہن سہن ہے، اور وہ انسان کا ایک قطرے سے بننا ہے، ماں کے پیٹ کے پروسیجر سے اس کا بننا ہے، پھر نکلنا ہے، نکلنے کے بعد پھر اس کی تدریجاً تھوڑی فیڈنگ ہے، پھر اس کا پیدل چلنا ہے، پھر اس کا ہڈیاں، پھر اس کے دانت، پھر اس کی جوانی، پھر آگے اس کے سارے سلسلے۔ ان تمام سلسلوں میں سے ایک سلسلہ اور ایک نشانی اللہ جل جلالہ کی گرمی اور سردی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ گرمی اور سردیوں کا جو یہ موسم آتا ہے، یہ جہنم ایک سانس لیتی ہے اور ایک دیتی ہے۔ سال میں ایک سانس اس نے لینا ہوتا ہے اور ایک دینا ہوتا ہے، اور اس کا جو سانس دینا ہے جس سے پوری کی پوری گرمی وجود میں آتی ہے، اور جو سانس لینا ہے اور اس گرمی کا چلے جانا ہے۔ بہرحال اس پہ بات کی جا سکتی ہے مختلف پہلوؤں سے کہ کہیں تو ابھی سردی ہے، کہیں پہ گرمی ہے، موسم اور موسمیات تو چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پکی کنفرم سی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہاں کے اس دور کے کافر بھی نہیں کر پائے، آج کے دور کے کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اور جو بات ہے اس کو کسی صورت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سردیوں کو پسند فرمایا، سردیوں کو پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کی جو بنیاد ہے وہ اعمال ہیں اور اللہ سے ملاقات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی گرمیوں کی بنسبت سردیوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں بھی جو غریب بندہ ہے، گرمیوں کی بنسبت سردیوں میں اس کا پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، گرمیوں کی بنسبت سردیوں میں گزارا ہو جاتا ہے، رہن سہن اور معیشت اور رہن سہن کے اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ دونوں چیزوں دیکھتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فی الدنیا پہلے دنیا کو خوبصورت اور حسین اور بہترین، وافر اور سکون والی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی خوبصورت بنا،
اور یہ صرف دعا نہیں بلکہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر مانگی ہے. حجر اسود کا جو ایک رکن ہے اور رکن یمانی، ان دونوں کے درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اللہ کے گھر میں پہنچے ہو اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کے مقام میں سے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا. اس گھر میں آ کر تم دنیا کا نام لوگے، خبردار. صرف آخرت لینی، صرف قبر کی بات، صرف حشر کی بات، صرف اپنے موت اور جنت کی بات نہیں، بلکہ اس کے بھی جو ایک اساسی رکن ہے اس میں بھی ترغیب یہ دے دی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا خوبصورت اور حسین بن. اگر دنیا میں حسنہ خوبصورتی نتیجہ بتلایا ہے، سبب نہیں مانگا. ہم لوگ سبب پہ محنت کرتے ہیں، نتیجے پہ یقین نہیں رکھتے. سبب اور یقین اور سبب اور نتیجے کا کیا مطلب؟ سبب اور نتیجے کا مطلب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سے جیسے سفر سے آئیں تو یا اللہ کیا ہے کہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اور ایک یہ ہے کہ اچھی گاڑی عطا کر دے. اچھی گاڑی خراب ہو جائے تو، روڈ اگر بند ہو تو، اور دھرنا لگا ہوا ہو تو، گاڑی تو اچھی مل گئی، سبب تو اچھا لے لیا، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ حسنہ نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ اولاد دے، وہی اولاد سر درد بن جائے. یا اللہ گھر دے، گھر میں ہی کوئی ایسا معاملہ ہو جب سے گھر بنایا ہے تب سے یہ معاملات شروع ہوئے. تو حسنہ نتیجہ مانگا گیا ہے کہ یا اللہ جو خیر اور عافیت ہے دنیا کی وہ ساری مجھے دے، اور جو آخرت کی ہے وہ ساری مجھے دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سردیوں کو پسند اس اعتبار سے فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت میں تہجد پڑھنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہے. لمبی راتیں ہوتی ہیں، لمبی راتوں میں فجر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. فجر اور تہجد کا وقت بھی بارڈر آپس میں فوراً مل رہے ہوتے ہیں. گرمیوں میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، سردیوں میں آسان ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ تہجد بھی پڑھی جاتی ہے اور نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک اور پہلو تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں. آج قیام کی باری ہے، آج رکوع کی باری ہے، آج سجدے کی باری ہے. تو قیام، رکوع اور سجدے کی باری تو ان کو کیا ہوتا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھو پھر تسلی سے گپ شپ کریں گے. وہاں کیا تھا کہ تسلی سے نماز پڑھتے کہ لمبی میٹنگ موقع ملا ہے، لمبی رات ملی ہے، اور اس میں کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں ہے کہ پسینہ آ رہا، بلکہ انرجی مکمل ہوئی ہے. اور اگلا پہلو خوشی والا کون سا ہے؟ دن ٹھنڈے بھی ہیں چھوٹے بھی، دن ٹھنڈے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. ٹھنڈے اور چھوٹے میں کیا ہے کہ روزہ رکھنا آسان ہے. سردیوں میں روزہ رکھنا آسان ہے کہ روزہ رکھ لیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی تو سردیاں شروع ہوئی ہیں، تو آپ بتلا سکتے ہیں کہ آج کب پانی پیا تھا، آج کس وقت میں کتنے گلاس پانی پیا تھا اور کب پیا تھا. سامنے آ گیا تو منہ کو لگا لیا، لیکن پانی کا جیسے گرمیوں میں احترام کر کے اس کے پاس جایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کو برف بھی دی جاتی ہے، اس کو کلر بھی دیے جاتے ہیں، اس کو چوما بھی جاتا ہے، سینے سے بھی لگایا جاتا ہے، اور تھوڑا کتنا وقت جو ہے اس کو ٹھنڈے کو پانی کو ہاتھ میں لے کے بھی بیٹھا جاتا ہے، کہ وہ والا اعتبار تو کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ پانی کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر روزہ رکھ لیں تو اس روزے میں کوئی دقت مشقت کوئی نہیں، اور روزہ رکھا جا رہا. عربوں کے ہاں تو یہ معمول ہے. سردیوں میں ہم اپنا معمول بنا لیں، اپنا معمول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اور جمعرات کا روزہ، وہ روزے آپ رکھ لیں.
عربوں میں تو حرم میں تو ہوتا ہی ہے ماحول، عام بھی ان ممالک میں جمعرات اور پیر کا عام دنوں میں بھی وہ دسترخوان لگاتے ہیں، اور یہ جمعرات اور پیر کا جو روزہ ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم سنت مؤکدہ کے اہتمام کرتے ہیں نا، کب ہم نے پہلے جو ہے عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھی ہوں گی، اور جو عصر کی سنتیں ہیں 4 پڑھی ہوں گی، وہ غیر مؤکدہ ہیں جی، نفل ہی تو ہیں جی، جمعے کی پڑھ لیں جی، عشاء اس کے بعد مغرب کے بعد 2 پڑھ لیتے ہیں جی، مؤکدہ ہیں۔ جیسے سنت مؤکدہ ہیں اور اس نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی پیر اور جمعرات کا، گرمیوں کا یا سردیوں کا روزہ وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ایام البیض بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ایام البیض، بیض کہتے ہیں سفید کو، 13، 14، 15، 13، 14، 15 یہ سفید ایام اس کو کہتے ہیں۔ سفید ایام کیوں کہتے ہیں؟ کہ رات کو سفیدی ہوتی ہے، چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے، شہروں میں تو نظر نہیں آتی، جہاں لائٹ نہ ہو تو رات کو اس کی روشنی بالکل واضح طور پر ہوتی ہے۔ تو ایام البیض کے جو روزے ہیں اس کا بھی اہتمام، اور جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہے اس کا بھی اہتمام۔ اچھا، اس میں ایک آسانی والا پہلو بھی ہے، تو بعض اوقات خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی بہترین پیکیج سردیاں ہیں۔ وہ سردیوں میں ایام البیض کے روزے رکھیں، اور وہ سردیوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، تو جو وہ مسنون عمل مسنون وقت میں کیا جا رہا ہے اس کی برکت بھی ملے گی، اور ساتھ میں وہ قضا کی نیت کر کے ان روزوں کو رکھیں گے تو ان کی قضا بھی پوری ہو جائے گی، اور جو برکات ہیں وہ بھی ملیں گی۔ علماء نے جیسے لکھا ہے، تہجد کی نماز ہے، برکت کا وقت ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز کی ادائیگی، اس کی قضا نمازیں باقی ہیں۔ تہجد کے وقت میں اگر یہ قضا نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور جو تہجد کی برکت ہے وہ بھی اس کو مل جائے گی۔ تو ایسے ہی سردیوں میں وہ خواتین جن کے روزے قضا ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ جمعرات کا، وہ پیر کا، وہ 13، 14، 15 چاند کا روزہ رکھیں، تو روزے میں جو مسنون برکات ہیں وہ بھی مل جائیں گی، اور جو قضا روزے رہ چکے ہیں ان کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہے کہ سردیوں میں ایک اور بھی بڑا اچھا موقع ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں صلح صفائی کا بھی ہے۔ موسم کے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ بندہ خود بھی تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے، یہ نہیں، موسم کا ٹھنڈا ہونا اس کا دماغ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جسم میں جو گرمیوں میں پانی اور نمکیات نکلتے رہتے ہیں، سردیوں میں جان بنانے کے بھی مواقع ہوتے ہیں اور جان بچانے کے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ صلح صفائی کا بھی موقع ہے، صلح صفائی کا بھی موقع ہے۔ جہاں اللہ سے صلح صفائی ہے وہاں کیا ہے کہ لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب والوں سے صلح صفائی کا بھی موقع ہے، کیونکہ ایک چوک ہوتا ہے، وہ ایک موقع ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے اور اپنا رخ چینج کرنے کے لیے۔ آپ سفر پہ آ رہے ہیں تو ایک چوک آیا ہے، تو آپ نے اس چوک سے اپنے رخ کو درست کرنا ہے، اگر درست نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یو ٹرن آپ کو نہیں مل رہا، آپ کو آپ کا موقع نہیں مل رہا جس سے آپ نے اپنا رخ چینج کرنا ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کو کچھ عرصہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن چوک میں پہنچ کے بھی اگر آپ اپنا رخ چینج نہیں کرتے تو پھر آپ کی غلطی ہے، سفر کی اور راستے کی غلطی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آنا، جمعۃ المبارک کا آنا، اور گرمیوں کا آنا، سردیوں کا آنا، نئے سال کا آنا، اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا سٹیپ ہے وہ آپ گزر کے جا رہی ہیں، شادی کا ہو جانا،
بچوں کا ہو جانا یا بچوں کی آگے شادی ہو جانا، یہ مکمل ایسے چوک ہے جس میں تھوڑا سا رک کے اپنی زندگی کا رخ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا جو رخ ہے درست ہے تو الحمدللہ جاری رکھیں، اگر درست نہیں ہے تو اس چوک میں درست رخ آپ کو مل جائے گا، درست رخ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو سردیاں ہیں، ان سردیوں میں ہمیں درست رخ مل سکتا ہے کہ جس میں ہم اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان رخوں میں سے ایک رخ یہ ہے، جتنے بھی علم ہے، جتنی عبادات ہیں، جتنی تگ و دو ہے، جتنا جو کچھ بھی ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ عاجزی کرنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ میرا جو آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ سجدہ نہیں کر پائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں۔ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، جس ٹہنی پہ زیادہ پھل ہوں گے، زیادہ فروٹ ہوگا، وہ ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوگی، اور جس ٹہنی پہ امرود لگے ہوئے نہیں ہوں گے، کنو لگے ہوئے نہیں ہوگی، وہ بالکل سیدھی ہوگی، اس میں لچک نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ علم کا درخت ہے، وہ عمل کا درخت ہے، وہ عبادت کا درخت ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا درخت ہے، وہ ٹہنی ہے، وہ اسی وقت ہی ہمیں پتہ چلے گی کہ لچک ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو باتیں جو ایک موضوع سے متعلق تھی سردیوں کے حوالے سے، اس کو میں کلوز کر کے ایک تھوڑا سا موضوع دوبارہ بیان کرتا ہوں، پھر بات اپنی مختصر ختم کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہوئی وہ یہی ہوئی، یہ نتیجہ یہی ہے کہ سردیوں میں ہم سارے نیت کر لیں کہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ آپ رکھ لیں۔ اچھا، روزہ پکا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ کے لیے، میرے لیے کوئی نہیں، میں تو کمزور سا بندہ ہوں۔ پکا کرنے کا یہ ہے کہ پہلے روزے کی آپ نے نیت کرنی ہے، آپ کو سحری میں جاگ ہی کوئی نہیں آنی، تو آپ بغیر سحری کے ہی ایک دفعہ جانے دیں، ایک دفعہ آپ جانے دیں، جسم کو بھی پتہ چلے گا، شیطان صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو اور پتہ دینا چاہیے، اس پتے پہ یہ نہیں پھنسا۔ تو کیا ہوگا، جو ہی انشاءاللہ مزاج اور عادت بنے گی تو روزہ وہ مستقل طور پر ہوگا، مستقل روزہ ہوگا۔ اچھا، رات کی عبادت، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جو کوئی عشاء کی نماز پڑھے اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جو فجر کی نماز پڑھے اس کو دوسرا آدھا حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نمازوں کا اہتمام ہے، دوسرا یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام۔ ویسے تو پیکیج میں بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، تب پیکیج میں قیام اللیل یہ ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی آپ اپنی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت قیام اللیل کا آپ کو ثواب ملے، پھر آرام سے آپ سو جائیں۔ اور اس میں سردیوں میں تو مکمل اہتمام، فجر کے وقت ہی جاگیں اور اسی وقت ہی اللہ کے سامنے رجوع کریں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ یہ سردیوں میں ایک اور اچھا موقع یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان کنوارے ہیں وہ اپنی شادیاں کروا لیں، جیسے ہو رہی ہیں۔ تو ان شادیوں میں جو خاندانوں کے ساتھ اپنی زندگی بھر کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ کسی کو، ویسے حدیث میں بھی آتا ہے، بڑوں کی سیانوں کی مثال بھی ہے، کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوست دیکھ لو، لیکن آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، کسی کو پہچاننا ہو تو اس کا موبائل دیکھ لو، کسی کو پہچاننا ہو کس ایپلیکیشن کو کتنے پاسورڈ لگے ہوئے، اس کا موبائل دیکھ لو۔ اور میں اگر عرض کروں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندانی ہونے کا
اور حقیقی پیٹ سے دل سے دیندار ہونے کا پتہ چلے گا تو ان کی شادیوں سے پتہ چلے گا. دین کو رسم بنایا ہے، دین کو مقصد نہیں بنایا. دین کو کھیل بنایا ہے. چالیس 45 سال نمازیں پڑھی ہیں، 10 عمرے کیے ہیں، 5 حج کیے ہیں، اور دینی سلسلوں میں اتنے بڑے ہیں، اور شادی حال میں گانے ہیں، اور ماں بیٹی کس کس لباس میں وہاں کس کس شیپ میں جو ہے وہ چل پھر رہی ہیں. تو یہ دین کا تماشا بنایا ہے نا. دین پھر کہاں چلا گیا؟ خاندان کے سامنے مجبور تھے، اللہ کے سامنے مجبور نہیں تھے. خاندان میں بھی خواتین کے سامنے مجبور تھے، ساری زندگی خواتین کو مجبور کیا، اور شادی کے وقت میں بچوں کے سامنے، خواتین کے سامنے ہی اپنے سارے ہاتھ ڈال دیے. اس پہ میں سنایا کرتا ہوں نا، عرض کیا کرتا ہوں کہ باپ نے جہیز دیا، جہیز اتنا دیا کہ 3 ٹرک بھر دیے. لڑکے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے کمرے بھی نہیں ہیں، گھر بھی لے کے دے دیا. گھر خریدو بیٹی کا، جہیز سارا میں نے دینا ہے. 28 دن کے بعد لڑکی طلاق کے ساتھ گھر میں واپس آ گئی. گھر جہیز سے چلتے ہیں، گھر جو ہے وہ ان گفٹ سے چلتے ہیں، یہ صفات پہ چلتے ہیں. اللہ چلاتے ہیں یا ہمارا جو مالی معیار ہے وہ چلاتا ہے؟ پہلا نقطہ، الخطوۃ الاولی، موسیقی جائے گی تو پھر ہم دیندار کس چیز کے ہیں؟ ہمارے صدقات کس کام کے ہیں؟ ہمارے حرم کے لگائے ہوئے چکر کے جو آنسو ہیں وہ بھی ہم نے اپنے آپ کو چکر دیے، دین کو چکر دیے. سالانہ عمرے اور رمضان کے عمرے اپنے گھر میں رکھ لیتے. اگر دین کو تماشا ہی بنانا تھا اور کیا ہے؟ انفرادی طور پر اگر ہم اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے دین نہیں لا سکتے تو پھر ہم اپنے کس سے کیا شکوہ کرنا؟ استغفار کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر استغفار کی ضرورت ہے. دین کا نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے. اگر میں یہ سوال کروں پھر یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شادیوں پہ موسیقی ایک علیحدہ چیپٹر کہہ لیں، چلیں جی بچے ہیں بچیاں ہیں ان کا لباس علیحدہ کر لیں. تو جو پڑھا لکھا طبقہ، سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس اور ہاتھ میں آئی فون، کھانے کی پلیٹ پہ اپنی تہذیب کو روند کے رکھ دیتے ہیں. اپنے گھر میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے 1 سالن پورا ہفتہ چلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رزق اس کے ہاتھ میں آیا ہے تو پلیٹیں بھر بھر کے وہ ضائع کر کے یوں پھینک کے آ جاتے ہیں. جو پورے 6 مہینے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ بھی درندوں والا رویہ دے کر کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اصل حقیقت ہماری یہ ہے، اور رزق کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں اور رزق کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. جی میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر میں یہ کہوں فیصل آباد کی آبادی کتنی ہے براق صاحب؟ تقریباً 80 لاکھ، 1 کروڑ کے قریب ہے. 80 لاکھ. 1 کروڑ میں سے 100 گھر چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو. ملک کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، کالونی کی شریعت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، شہر شریعت کے مطابق اس کا نہیں کیا جا رہا، صوبہ شریعت کے مطابق اس کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. 1 کروڑ افراد میں سے صرف 100 گھر اسلام کے مطابق اس کی لسٹ چاہیے کہ گورے آ رہی ہیں، ان کو ایک دن ان گھروں میں رہنا ہے، وہ اسلام دیکھیں. 100 سے ہٹ کر 10 کا مطالبہ کر سکتا ہوں کہ 10 گھر شریعت کے مطابق ہوں کہ
السلام علیکم وہاں شروع سے لے کر اس گھر میں مکمل طور پر شریعت ہو، ان کے افراد سارے شریعت کے مطابق جو زندگی گزارنے والے ہوں، تو پھر کس چیز کی محنتیں ہو رہی ہیں؟ کس رخ پہ ہم خود جا رہے ہیں؟ ایک اور سخت بات کر لوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آیا کہ جتنی مسجدیں ہیں اتنے گھر شریعت کے مطابق ہیں؟ ایک مسجد نے ایک گھر شریعت کے مطابق بنایا ہے؟ 100 تو تھوڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے نا، 1000 سے زائد تو فیصل آباد میں مساجد ہیں، اس میں پھر میرے جیسے بھی پکڑے جائیں گے کہ مسجد کو جو لیڈ کرنے والے ہیں ان کا بھی گھر شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جن کو ہم روست بروست بکرا شترا بھی کھلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھول نہیں جانا۔ میں اس لیے شاید جذباتی ہوں، شادی سے ہو کے آیا ہوں، کل پرسوں بھی ایک شادی تھی، افسوس ہے پتہ نہ ہو پھر ہے، بڑوں کا ذہن بنا نہ ہو پھر ہے، اور دینداری کا پتہ نہ ہو پھر ہے۔ فائدہ اپنی جگہ ہے، رمضان المبارک میں مکمل تراویح ہے، تہجد ہے، رونا دھونا ہے، اور اس سے پہلے شیو کرا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم آپس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نقطے سے ہم شروع کر لیں۔ نقطہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، اذا صلحت صلح السائر عملی، کہ دل جب درست ہو جائے تو سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے اپنے آپ کو میں شریعت کے مطابق ہوں یا نہیں ہوں، چلو ہم 20 25 30 100 جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، میں اکیلے کو تو کر سکتا ہوں، اللہ کے مطابق چلانے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، جستجو تو کر سکتا ہوں۔ آیا کہ وہ نصاب بھی میرے پاس ہے یا نہیں ہے، جس نصاب پہ مجھے عمل کرنا ہے۔ تو سردیوں کے پہلو پہ ہمارا موضوع تھا گفتگو کی، سردیوں میں گرمی ہوگی تھوڑی سی، ہمارے تو سوچ ہی رہے ہیں، پتہ نہیں پہلے تو لڑکی ڈھونڈنا مشکل تھی، اب لڑکی کے بعد کے بھی بہت ساری ہدایات دے دی ہیں۔ تو جو گفتگو کی، اس گفتگو کو دوبارہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کہ سردیوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ روزے کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اور اپنی زندگی کے رخ تبدیل کرنے کا، اور جو شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے جہاں تک اپنا بس چلتا ہے وہاں تک اس کو حکمت عملی، قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پھڈا کھڑے کر دینا یا کوئی جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دینا، کہ بعد میں مسائل میں حکمت عملی کے ساتھ ذہن سازی کر کے، جس ذہن سازی کے ساتھ خاندان سے لڑکی لی ہے اسی ذہن سازی کے ساتھ ان سے شریعت کے مطابق بھی بات کی جا سکتی۔ جتنے مہینے لگا کے ان کو راضی کیا ہے اس سے چند گھنٹے لگا کے ان کو شریعت اور سنت کے مطابق بھی راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔